خلیفہ دوم فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا اور ان کی عظمت اور ہیبت کا ایک الگ انداز تھا. قیصر اور کسریٰ بھی تھر تھر کانپتے تھے. اور وہ ننگی پیٹھ پر پیپل کے درخت کے نیچے سونے والا غلام رسول، لیکن پوری دنیا طاقت کا لوہا مانگتی تھی. وجہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلتا تھا. عمر فاروق کے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو جب امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، آپ کے آنسو نکل آئے. لوگوں سے کہا، اے لوگوں سنو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں. میری حیثیت کیا ہے؟ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی. میرے باپ سے میں روز مار کھاتا تھا. میں بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا. میرے باپ مجھے روز مارتے تھے. خطاب کا بیٹا وہ عمر ہوں. لیکن آج اس دور میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی نگرانی ہے. مصر بھی، فلسطین بھی، عراق بھی، شام بھی، یمن بھی، عرب کا یہ حجاز و نجد کا علاقہ پورا ایک عمر ابن خطاب کی نگرانی میں چل رہا تھا. جو اس دور کے تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی بات ہوتی ہے، تنہا نگرانی چل رہی ہے. لیکن اس عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا یہ میں نے اپنے طاقت کے بلبوتے تم پر حکمرانی قائم کی ہے، میں اپنے عدل کے بلبوتے تم پر اس حکمرانی کا تخت بچھایا ہے. نہیں، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، یہ جو آج مجھے حیثیت ملی ہے اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی نسبت جب حضور سے مضبوط کریں، دنیا اس کی طاقت کا لوہا مانتی ہے. ناموس رسالت کی حفاظت پر جو آئے ہیں میدان میں، اللہ کریم نے ان کے بازوؤں کو طاقت بخشی ہے اور کفار و مشرکین کے سینوں میں ان کا رعب ڈال دیتا ہے. یہ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں. آپ کو پتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم خلافت کا زمانہ، ان کے متعلق جو لکھا گیا آج بھی موجود ہے. سینکڑوں میل دور رہنے والے کفار و مشرکین کی فوجیں صرف ان کے نام سے کانپتی تھیں، ڈرتی تھیں. یہی منصر، یہی وصف میں آپ کہتا ہوں کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت اور عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، یہ اس زمانے کا نہیں، ہر زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. سب سے بڑا ہتھیار ہے. لوگ آج یہ کہتے ہیں، بعض لوگ جو میرے ساتھ ہر جلسے میں انویسٹیگیشن کرتے بھی رہتے ہیں، ہر جگہ چلتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ ہمارے علاقے میں بھی آئے اور وہ بار بار ہم سے یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ چاہتے کیا ہندوستان میں؟ جہاں جا رہے ہو یہ پورے مجمع کو جمع کر رہے ہو اور جذبے میں اور ان کو جوش دلا کر کھڑا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ان کو شاید ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی بہت بڑی ایسی تنظیم بنا رہے ہیں جو بم باندھ کر کے کہیں اڑ جائے. انہیں شاید ایسا لگتا ہو، اسی لیے بار بار اس چیز کی تلاش میں سرگردہ ہے. میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں میرے عزیزوں، کھل کر کے. ابھی ہم اپنے ممبئی میں ایک مرکز بنا رہے تھے تو صاحب وہاں تک پہنچی باتیں، کچھ لوگ کہنے لگے یہ کچھ سرنگ بنا رہے ہیں جس میں جہاد سکھانے والے ہیں. چھوٹا سا ایک ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر ایک مرکز بنانے کی بات کی تو ایسی باتیں پھیلائے. یاد رکھو، ہم سرنگ میں نہیں سکھاتے، کھلے میدان میں سکھائیں گے. اور وہ بھی کوئی ایسی ویسی تربیت نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارا مشن کیا ہے؟ میاں میں تو اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں چاقو چوری تلوار بندوق بارود تو دور ہے، تم بلیڈ لے کر کے بھی مت چلو، اس لیے کہ پلاسٹک کا بلیڈ بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو کل فرنٹ پیج پہ تمہارا نام آتنکوادیوں کے ساتھ. یہ تو آج کا مزاج ہے. میں جس مشن کی بات کر رہا ہوں وہ بات اتنی ہے. چھوڑو یہ سارے ہتھیار، وہ ہتھیار کیوں نہیں اپناتے جو غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو لے کر کے آئے تھے. وہ سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ کی دولت، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کاملہ. میں جانتا ہوں جب اپنا نوجوان اس دولت سے بھرپور اور سرشار ہو جائے تو اس کا چلنا پھرنا دیکھ کر ہی کئی کیڑوں کو موت آ جائے، یوں ہی موت آ جائے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تنہا
آپ حضور پاک کے عشق میں چلتے پھرتے ایک شکل تو بن جاؤ، کم سے کم اس کی بنیاد تو رکھو کہ دنیا تمہیں پہچاننے کے لیے تمہارا نام نہ پوچھے۔ کبھی کنفیوژن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تمہارے نام سے نہیں پتا چلتا تم کون سے دین کے ہو، تو دنیا پھر تمہارے باپ کا نام پوچھتی ہے، باپ کے نام پر بھی کنفیوژن آ جاتا ہے تو دادا کا نام پوچھتی ہے، پتہ نہیں چل رہا کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام راجا ہے، باپ کا نام ببلو ہے، دادا کا نام ٹینو مینو ہے، کہیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے عزیزو، ایسی نوبت کیوں آئے؟ آپ کا نام، آپ کے باپ دادا کا نام پوچھ کر کے دنیا یقین کرے۔ میں کہتا ہوں حضور پاک کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا سرشار کر لو، کسی گلی سے گزر جائے دنیا دیکھ کر کے کہے مدینے کی گلی کا غلام نظر آتا ہے، تاجدار مدینہ کا غلام نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ، اور یہ ناموس رسالت کی حفاظت یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ خود اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں ایک دو نہیں کئی آیتیں، جب کفار نے حضور کی طرف انگلی اٹھائی تھی تو جواب پہلے رب العالمین کا تھا۔ ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تعالیٰ نے جواب میں آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ قرآن میں آیت ہے، یہ نبی پاک کی ناموس کی حفاظت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دفاع ہے، ڈیفنس ہے جو خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے 3 بیٹے تھے، تیسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو یہ بات پھیلائی گئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، یہ تیسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، کھڑے ہوں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اپنے نبی کے عزت کے دفاع میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا آج ڈھونڈ کر کے نکالو ابو لہب کا بچہ کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، نہیں پاؤ گے، لیکن جس وادی میں بھی جاؤ میرے نبی کے خاندان کو ضرور پاؤ گے، سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کا کیسا دفاع کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ آیتیں اترنا رک گئی تھی، جو وہی آتی تھی چند دنوں تک وہی نہیں آئی۔ مکہ کے کافروں نے یہ کہنا شروع کیا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اس کا مذاق کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر یہ بات گراں گزری، چند ہی دن نہیں گزرے تھے کہ جبرائیل امین پوری سورہ لے کر آئے، وَالضُّحَىٰ واللیل وما سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اے محبوب، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، یہ سب آیتیں میں وہ آپ کے سامنے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں جس میں رب ذوالجلال نے شان رسالت بیان کیا، اپنے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا۔ جواب ارشاد فرمایا آج اگر ناموس رسالت کی حفاظت یا اس کا دفاع کوئی کرتا ہے تو یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے قانون اور اس کی سنت ہے۔ آج اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جو اکابرین امت آئے ان کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگوں ایک بات یاد رکھو، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت وہ جس سے چاہے لے لے، جس سے چاہے لے لے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ زمانے کا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا فقیہ اور عالم دین ہو۔ مولا کریم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت پتھروں سے بھی چاہے لے سکتا ہے، کتوں سے بھی لے سکتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ تتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا بغداد میں، بغداد کو انہوں نے تباہ کر رکھا تھا، ایسا تباہ کیا تھا کہ پورے بغداد کی سڑکیں اور وہاں کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی تھیں۔ دریائے دجلہ کے پانی کو لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے۔ اتنے قتل جس کا شمار نہیں ہوتا۔ ذخیرہ جو مسلمانوں کا تھا بڑی بڑی کتابوں میں اس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تتاریوں کا جو حاکم تھا اس نے کچھ علماء کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے دربار میں منگوایا، جو مسلمان بچے کچے تھے۔ ان علماء کو بیڑیاں باندھ کر کے زمین پر اوندھا لٹایا گیا۔ آپ پوچھتے ہیں نا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنیے میرے عزیزو، حالات تو ایسے ہو گئے تھے بغداد میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ آج لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ توجہ، ان علماء کو قید کر کے بیڑیاں باندھ کر کے زنجیروں میں بادشاہ اپنے دربار میں اوندھا لٹایا ہے۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں، ایک زر خرید عیسائی پادری دربار میں لایا گیا ہے، اس کو نذرانہ صرف اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دے، حضور کی شان میں گالیاں دے، ان مسلمانوں کے دلوں کو جلائے۔ ہر زمانے میں دنیا یہ جانتی ہے مسلمان قتل سے اتنا ڈرتا نہیں ہے جتنا رسول پاک کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور ہے یہ حقیقت ہے۔ ہمارے بہت سارے ظلم و ستم ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی پاک کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں ہوتی۔ اس ظالم نے ایک عیسائی پادری کو دربار میں بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیتے رہو، سنی تم پر پیسے جنکشن کی لٹائے جانب سے جائیں گے۔ سماعت اور کر وہ رہے گالیاں ہیں۔ دینے لگا۔ کون ہے وہاں پر جو حفاظت کرے میرے نبی کے نام کی عزت؟ کون ہے؟ کون حفاظت کرے گا؟ جو علماء تھے وہ تو زنجیروں پہ قید ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کریم جب چاہے جیسے چاہے حفاظت کرتا ہے۔ دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے کوٹے پر بندھا رہتا تھا، ایک کھوٹے پر بندھا رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ پادری گالیاں دینے لگا وہیں سے کتا بھونکنے لگا، زور زور سے بھونکنے لگا۔ درباریوں نے کہا کہ تیرا بیان شاید کتے کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس لیے کتا بھونک رہا ہے۔ عیسائی پادری نے کہا وہ تو جانور ہے، میرا بیان کیا سمجھے گا؟ دوسری بار گالیاں دینے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ پھر لوگوں نے کہا تیرے بیان پر ہی کتا بھونک رہا ہے۔ اس عیسائی پادری نے کہا میرے بیان پر نہیں بھونک سکتا، اسے کیا خبر ہے؟ تیسری بار جب نبی پاک کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کیا، اس کتے نے زنجیر توڑ دیا اور اچھل کر کے ایسے دربار میں آیا، اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ کر اسے دم زدن میں چاک کر کے 2 ٹکڑوں میں بدل دیا۔ اس کتے کی ہیبت ایسی طاری تھی، پورے دربار میں سپاہی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کھڑا رہ گیا اور کتے کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کوئی شیر ببر آیا ہوا ہے۔ اس کتے کی ہیبت سے لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا، جنہوں نے بغداد کو ہمارے خون سے نہلایا تھا، اسی تتاریوں کے دربار میں 1 2 نہیں 10,000 تتاریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب رب تبارک و تعالی ناموس رسالت کی حفاظت فرماتا ہے تو وہ کتوں کے ذریعے سے بھی کام لیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اور دنیا کو بھی میں یہ بتاتا ہوں، ہمیں قید کر دینے سے یا ہمیں پھانسی دے دینے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے تاریخ میں جب مراد آباد میں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے۔ ایک ایسے مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا ہے جس کی زبان چلتی تھی تو ہزاروں لوگ اسے سنتے تھے، اور پورے لوگوں میں اس کا ایک رعب تھا۔ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا، مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا۔
انگریز 8 دن جشن منائے ہوں گے لیکن انہیں خدائی قانون معلوم نہیں۔ مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے ایک عاشق رسول کو، اور پروردگار عالم اسی مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے۔ وہ ایسا عاشق رسول پیدا کیا، جب وہ جوان ہوا تو صرف قلم سے نہیں، صرف زبان سے نہیں، بلکہ پوری تحریک چھیڑ دی۔ اور آج حالت یہ ہے، انگریز ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھا کر یہ سمجھتے تھے کہ عشق رسول کا خاتمہ ہو گیا۔ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ بریلی کی زبان پھر چلی ہے تو ایسے چلی، خطہ خطہ آج بولتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، آج ان حالات کو دیکھ کر جو سراسیمگی ہے نوجوانوں میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ سرکار سیدی حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان میرے والد گرامی سے میں نقل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان کہا کرتے تھے، 2 چیزیں اپنی زندگی میں لازم رکھو، کسی ظالم سے ڈرنا مت، کسی مظلوم پر اپنا جبر یا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا، کسی کمزور پر طاقت کا استعمال نہیں، اور کسی ظالم سے ڈرنا نہیں۔ یہ 2 چیزیں لے کر کے چلو، تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور میرے نبی کی امت میں ہو، موت تو یوں بھی کسی بستر پر آنی ہی ہے، اور جب موت آنا ہی ہے تو میرے نبی کی سنتوں پر آ جائے، حضور کی محبت میں آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، اس جملے کو لے کر چلے، خاص کر آپ کے اس صوبے میں یہاں لوگوں کو بلڈوزر سے ڈرایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ایک چھوٹی مشین سے ڈرنے والی قوم تو نہیں ہو، غیر قانونی چیزوں سے بچ جاؤ۔ بلڈوزر کیا، کئی اس سے بڑی مشینیں بھی آئیں، تمہیں ہلانا نہیں چاہیے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ غیر قانونی یا پھر کسی طرح سے اپنے ہوس کے لیے مکانوں کو یا دیواروں کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن مضبوط عشق رسول ہو، اس سے بڑی طاقتیں بھی تمہارے سینے سے عشق رسول نہیں چھین سکتی، نہیں چھین سکتی۔ بس اس دولت کو بناؤ، اس دولت کو بناؤ جو چھینی نہیں جا سکتی، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ بس اس عشق کی بات میں کرتا ہوں۔ وہ اگر تمہارے پاس ہے تو یہ چھوٹی موٹی مشینیں کیا تمہارا بگاڑیں گی؟ گھر توڑ سکتے ہیں، یا تمہاری جائیدادیں لے سکتے ہیں، یا تمہیں جیلوں کی سلاخوں پر بند کر سکتے ہیں۔ اتنا اگر ہوتا ہے تو آپ کو یہ عادت ڈال لینی چاہیے، مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ اگر قید ہو بھی جائے تو اتنی بات یاد رکھو، ہماری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ناموس رسالت کی حفاظت پر جنہوں نے پہرا دیا ہے، ان کی چند مثالیں میں عرض کر رہا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ وہ تنہا جاتے لیکن دنیا کو خوف زدہ کرتے تھے۔ کس بات پر؟ ارے پیوند لگے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے، ہاتھوں میں ایسی تلواریں جس سے سبزیاں نہیں کٹتی، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی فوج میں ان کا رعب تھا۔ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں حاصل کیا، شکست نہیں ہوئی۔ ان کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو کا تھا، وہ ڈھال 40 کلو کی، یہ لے کر لڑتے تھے، اور جس میدان میں اترتے تھے صفوں کی صفیں درہم برہم۔ کون نہیں جانتا آج دنیا میں خالد بن ولید کا نام، جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ المسلول کہا؟ لیکن جانتے ہو، اتنی مہارت تامہ، جنگی میدان کا ایک ایسا بطل جلیل جو کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا، ایک بھری جنگ کے دوران امامہ گر گیا تھا، کفار سامنے ہیں اور تلواریں سوتے ہوئے ہیں، گردن پر تلوار آ سکتی ہے۔ خالد بن ولید تلواروں کی پرواہ نہیں کر رہے، اس امامہ کو اٹھانے جا رہے ہیں، اپنی پگڑی اٹھانے جا رہے ہیں، اور دونوں کافر وہاں جو آپ کی گردن کے پاس تھے وہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ ایسا سپہ سالار جو ہر جنگ کو فتح کر لیتا ہے،
آج اپنی گردن بچانے کی بجائے اپنی پگڑی بچانے چل پڑا. یہ تو جنگ کے ہنر نہیں ہوتے. ایک چھوٹا سپاہی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. خالد بن ولید بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی پگڑی اٹھا لیں اور اپنے سر پر رکھ لیا. اور ان کافروں نے پوچھا ہم تو تمہیں بہت بڑا ماہر سپہ سالار سمجھتے, لیکن تم نے آج ایسی غلطی کی ہے جو ایک چھوٹا سپاہی بھی نہیں کرتا. ہم اپنی تلواریں, ننگی تلواریں تمہاری گردن تک لا چکے تھے اور تم اس پگڑی کے پیچھے بھاگ رہے تھے, ابھی گردن الگ کر دیتے ہم. خالد بن ولید نے کہا پھر الگ کیا کیوں نہیں؟ پھر انتظار کیوں کر رہے تھے؟ الگ کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازو کی طاقت سے یہ جیتتا ہے, اپنی قوت کے بل بوتے جنگوں میں فتح حاصل کرتا ہے؟ یہ بات نہیں. میری اس پگڑی کی اہمیت تم نہیں جانتے. اس میں میرے رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں. میرا یہ یقین ہے ان منہ مبارکہ کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو, دنیا میں جس نے بھی ہیبت طاری کی ہے وہ عشق رسول کی دولت سے ہی طاری کیا ہے. بے شک. وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت, حضور کے اعضائے مبارکہ بال مبارک سے اس قدر والہانہ عقیدت, جس کی وجہ سے ان کا یقین تھا کہ مجھے جنگوں میں فتح ملتی اور کفار کے دلوں میں ہیبت طاری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے تاریخ میں آپ جھانک کر کے دیکھیں, ایک ایسا خلیفہ بھی گزرا ہے جس کا نام آج بھی لوگ لیتے ہیں, بلکہ یورپ کی سرزمین پر تو اب اس عظیم جرنیل کا دن منایا جانے لگا ہے, وہ صلاح الدین ایوبی. جب بیت المقدس کی بات آئی ہے تو ہر جگہ سے صلاح الدین کا بھی نام آ رہا ہے, نام جڑا ہوا ہے. اٹلی اور ڈنمارک میں اب لوگ صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں. ہم نہیں, دشمنان اسلام بھی کہتے ہیں ایسا جرنیل ہم نے دیکھا نہیں تاریخ میں, اس لیے کہ 50-50 ہزار لوگ قید ہو کر آتے اگر جنگ میں, تب بھی سب کو آزاد کرتا تھا, معاف کرتا تھا, بڑا دل رکھتا تھا, بہت بڑا دل رکھتا تھا. اس صلاح الدین کی بات کر رہا ہوں جس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی رہی. صلیبی طاقتوں نے لکھا ہے ایک میدان ایسا بھی ہم نے دیکھا, مسلمان تاریخ نگاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, انگریز تاریخ نگار لکھتا ہے ایک میدان ایسا بھی آیا جب 4 لاکھ صلیبی تھے لیکن مقابلے میں صلاح الدین کے پاس صرف 12,000 کی فوج تھی, پھر بھی ڈٹا رہ گیا, اور ڈٹا ہی نہیں رہا بلکہ 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دیا. واہ واہ. وہ طاقت کا لوہا دنیا مانتی تھی. اس صلاح الدین کی بات میں کر رہا ہوں. یہ دولت کہاں سے تھی صلاح الدین کے پاس جو خالد بن ولید کو ملی, جو عمر بن خطاب کو ملی رضی اللہ عنہما, وہی صلاح الدین ایوبی کے پاس بھی تھی. برنس نام کا ایک ایسا عیسائی سپہ سالار تھا جس نے ملک شام میں کچھ مسلمانوں کو گرفتار کیا جو حج پہ جا رہے تھے, عورتوں کو ذلیل کیا, ان کو کوڑے مارے, ان کا مال لوٹ لیا. سنو, جب وہ مسلمان وہاں پر کسی کے آسرے پر نہیں تھے, کسی کے سہارے پر نہیں تھے, وہ برنس انہیں کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا, کیا کہتا تھا, بلاؤ اپنے محمد کو, کہاں ہے تمہارا محمد؟ نعوذ باللہ, حضور کا نام لے کر کے تانا دیتا تھا, تم بات بات پر محمد عربی کی بات کرتے ہو, بلاؤ محمد کو. آج میں تم کو قید کیا ہوں, آج میں مار رہا ہوں, کوئی تم کو بچا نہیں رہا ہے. ایسے جب حالات آ جائیں تو میرے عزیزو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے رسول کی مدد نہیں آتی, آتی ہے, امتحانوں سے گزارا جاتا ہے. یہ وقت گزر گیا اور ان گرفتار مسلمانوں میں سے کوئی ایک آ کر صلاح الدین کے پاس یہ بات عرض کیا, برنس نام کا ایک ایسا جرنیل ہے عیسائیوں کا جس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرفتار کیا اور کوڑے مارتا تھا, مال لوٹتا تھا اور کہتا تھا بلاؤ محمد کو, کہاں ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب صلاح الدین بہت بیمار تھے, بستر پر لگ چکے تھے, بیمار تھے. صلاح الدین کو جیسے ہی یہ بات پتا چلی, گرج کر کہنے لگے میں اپنی پوری طاقت و قوت جمع کروں گا اور اس کے بعد اس برنس کے پیچھا کروں گا,
2-2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, बीमार भी थे और इसी बीमारी में अपने लश्कर भेजते रहे। वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन बकरीद तो आएगी। उस बुर्निस को सलाहुद्दीन की फौज ने गिरफ्तार किया और वो गिरफ्तार होकर जब कैदी बनकर सलाहुद्दीन के पास लाया गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें शोले बरसा रही थी। अपनी हाथ में तलवार लेकर के आए और पूछा क्या कहता है बता बुर्निस। बुर्निस कहा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम हजारों कैदियों को यूं ही आजाद करते हो। जब जब तुम्हारे पास कैदी आते हैं उनको तुम फिदिया लेकर या छोटी सी बात पर आजाद करते हो। आज भी मैं वही उम्मीद रखता हूं सलाहुद्दीन मुझे आजाद करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा हरगिज नहीं, तेरा ख्याल बातिल है, तेरा गुमान गलत है। सलाहुद्दीन आजाद तो जरूर करता है लेकिन उसको नहीं जो नामे मुस्तफा पर उंगली उठाता है, जो मेरे नबी को ललकारता है। आज से 2.5 साल पहले तूने मुसलमानों को गिरफ्तार करके कहा था बुलाओ मोहम्मद को, कहां है ये देख, मोहम्मद अरबी ने तलवार देकर मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के लिए। वाह वाह, कौन है तो तुझे बचाएगा? या रसूल अल्लाह। वाह मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीख में की सच्चाइयों में ये वाकया ऐसा रकम किया कि आज हमको ये समझ करके चलना चाहिए हमारे हर मसले में समझौता किया जा सकता है, हुजूर की इज्जत के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हाय हाय हाय, क्या बात है, ये नहीं होगा। और दुनिया आज यही समझती है। इनके लिए मैं एक बात कहूंगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस बुर्निस को इस रुए जमीन से निकाल करके जमीन को पाक किया था, वो हालात आएंगे मेरे अजीजों। फिर अल्लाह करीम किसी मुहाफिज बैतुल मुक़द्दस को भेजेगा। मेरे नबी का फरमान है ला तज़ालु इसाबतु मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतुल मुक़द्दस ला यदुर्रुहुम खुज़लानु मन ख़ज़लहुम ज़ाहिरीना अलल हक़्क़ इला अन तक़ूम अस्साअ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाजों पर और बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द हमेशा लड़ती रहेगी हक के लिए। वाह वाह, और किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ बुरा नहीं होगा, कयामत आने तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का फरमान है और वो अहले हक रहेंगे हर जमाने में। आज यहां पर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे कुत्ते अब गलियों में आ गए भौंकने के लिए, हालात देख देख करके। और जिस भी मीडिया दज्जाली मीडिया को खोलो शुरू हो गया इन हालात को बयान कर करके। देखो यहां पर इनको कैसे मारा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है, कैसे इनके चीतड़े उड़ाए जा रहे हैं। शर्म करो जालिमों, 6 महीने के बच्चों को भी आतंकवादी कहते हो। हजारों बच्चों का खून हो गया, फिर भी ये दुगली दुनिया ऐसी है जो रशिया को आतंकवाद नहीं कह सकती, जिसने यूक्रेन को राख में बदल कर रख दिया है। वहां कोई नहीं कहता इसलिए कि इनका दादा है। और यहां पर छोटी सी एक जमात के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, ये हालात जो आज पैदा हो रहे हैं, कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब फरमाता है लोग क्या ये समझते हैं ये यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ये ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे और इनको वैसे नहीं आजमाया जाएगा जैसे पिछलों को आजमाया गया था कि उनको सख्त तकलीफें आई। पिछले दौर के उन जियालों को आजमाया गया, सख्त तकलीफें आई, उनको हिला दिया गया था। वो जुल्जिलो, यहां तक के रसूल ने भी और उनके साथ वाले ईमान वालों ने कहा अल्लाह की मदद कब आएगी? मौला फरमाता आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। ये हालात आ जाने के बाद भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे दिलों में नर्वसपन ना आए, डर और नाउमीदी ना आए। वो अल्लाह
जो अबाबीलों को भेजा, वो रब्बे जुल जलाल जो बद्र में अपने नबी के चाहने वालों को 5000 फरिश्तों से मदद किया, वो रब्बे जुल जलाल जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा बाहर निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जिसने तपती हुई आग से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलामत निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जो तेज और तर्रार छुरी के नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले की हिफाजत की, वो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो हय्यो कय्यूम है, उसकी जात पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो, मदद आएगी। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं। अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, वाह वाह। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत करना हो तो डर और खौफ सीने से निकाल दो। मौत तो किसी जगह आनी है। इश्क अगर जुर्म हो तो फांसी की सजा दी जाए। आशिक रसूल कहता है, इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। क्या बात है, क्या बात है। हमारी वाह, वाह। तमन्नाएं यही हैं। हुजूर से मोहब्बत करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, नामूसे रिसालत की हिफाजत कैसे करेंगे? ये जुबान से, इन नारों से, इन मजमों से? आपसे मैं पूछता हूं, अगर दुनिया तुम्हें रसूलुल्लाह का गुलाम कहकर पुकारे तो तुम्हें कोई एतराज है? सामईन बुरा लगेगा? हज़रात, ये प्रोग्राम बल्कि मैं तो समझता हूं अगर हमारा सुन्नी इंट्रोडक्शन जंक्शन की इस बात जानिब से से हो जाए, ये तो समाअत जिंदगी कर की रहे हैं। मेराज है। वाह 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 वाह, सगे तैबा सब कह कह के मुख पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। बेदम वाह, वाह। वारसी तो कहते हैं, ऐ अल्लाह क्या के बात नबी, है, क्या बात दुनिया है। मुझे वाह, वाह। तैबा का कुत्ता कहकर पुकारे, बस मेरी इतनी पहचान बना दो, वाह, वाह, वाह। मेरी इतनी पहचान बना सुभान दो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उस क्या बात। मुजद्दिद आजम का जिक्र जो हर मजमे में होता है, जिसको अल्लाह ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत ताम्मा दी थी, वो बरेली का इमाम जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, फतावा रज़विया और कंजुल ईमान जैसे ऐसे जखीरे दिए हैं सुन्नियत को, जिसके इल्म का कोहे हिमालय इतना ऊंचा कि देखते हुए लोगों की टोपियां गिर जाएं। लेकिन उस बरेली के इमाम ने जब अपना इंट्रोडक्शन कराया था, अपना तारुफ कराया था, तो ये नहीं कहा था मैं नकी अली खां का बेटा हूं, मैं रजा अली खां का पोता हूं, मैं बरेली का बड़ा जमींदार हूं, मैं बड़ा आलिम फकीह हूं, मैं बहुत बड़ा मुफक्किर इस्लाम हूं। नहीं, अपना तारुफ कराया तो यूं कराया, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपसे मैं यही बात तो पूछ रहा हूं, इतनी बड़ी अबकरी शख्सियतें नबी पाक की गुलामी पर फख्र करती हैं। ऐ नौजवानों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है, कोई एतराज है अगर दुनिया तुम्हें नबी का गुलाम कहे? नहीं एतराज है तो पूरे के पूरे गुलाम बनते क्यों नहीं? क्यों नहीं बनते? तुम्हें दाढ़ियां रखने में शर्म आती है और फिर कहते हो गुलाम कहे तो बुरा नहीं लगता। तुम्हें टोपियों से शर्म आती है, बार बार इन दाढ़ियों को निकाल कर फेंकते हो सेकुलर बनने की चक्कर में, कॉमन आदमी बनने के चक्कर में, कि दुनिया कभी हमको मुल्ला मौलवी ना कहे और आतंकवादी ना कहे। याद रखो मेरे अजीजों, चंद दिनों पहले एक ऑटो ड्राइवर हमारे पास आए, उन्होंने पूछा था, हजरत इस जमाने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? इस जमाने में भी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कुछ मसलहत के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने कहा इस जमाने में ये वाजिब और बढ़ गया है, ये वाजिब बढ़ गया है, इसलिए कि जिसे तलवार नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है आज। लेकिन हम चुबाने के लिए नहीं रखते। मैंने उनसे कहा साहब, आपको तकलीफ किस बात की है? उस दुनिया में जी रहे हो जहां लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को बालियां पहनने में, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती मर्दों को,
और तुम्हें नबी पाक की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? क्यों गुलामी पर एतराज है तुम्हें? जब नहीं है तो खुलकर मैदान में आओ और दुनिया को बताओ मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। वाह तो वाह। खुल करके गुलामी करो, खुल करके गुलामी करो, छुपा छुपा कर ये नहीं। आपसे पूछता हूं तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? यकीन के साथ कह रहे हो? तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है? जब तुम्हारा यकीन है खुदा भी सच्चा, रसूल भी सच्चा, दीन भी सच्चा, किताब भी सच्ची, जिसका सब सच्चा, उसे इस तरह डर कर जीना ज़ेब नहीं देता। सर उठा कर जियो और दुनिया को बताओ मेरा ताल्लुक किसी मुजरिम कौम से नहीं, मेरा ताल्लुक उस हबीबे कायनात से है जिसका चलना फिरना देखकर चांद और सूरज भी रश्क किया करे, जो महबूबे खुदा है। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, हमने अपने हाथों खुद अपनी तबाही की। शायर ने बहुत पहले कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। क्या बात। लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। गली में देखो कोई घर गिर जाए तो लोग इधर से उधर जाने के लिए वही घर इस्तेमाल करते हैं, दीवारें गिर जाएं तो रास्ता बन जाती है। हमने अपनी इत्तेहाद को और अपने अखलाक को अपने हाथों तोड़ दिया। आज दुनिया हमारे साथ फुटबॉल खेल रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। जिस दिन तुम मजबूत हो जाते तो उस इकबाल के शेर को याद करो, बहुत सच्ची बात कही थी शायर मशरिक ने, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, के पेशवा रहे। वाह, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। वाह वाह। हमारी इज्जतों में कमी आई है तो उस डोर के टूटने से या कमजोर होने से, जो डोर हमारी मदीने तक चली जाती थी। आओ ऐ नौजवानों, बेखौफ होकर मेरे मुस्तफा की सुन्नतों को आम करो। नामों से रिसालत की हिफाजत जुबान से नहीं अमल से होती है, अमल से होती है। मेरे आका ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। हुजूर ने फरमाया, ऐसा जमाना जब आ जाए कि उम्मत में फसाद हो या बुरा जमाना आ जाए, उस वक्त जब रसूलुल्लाह की सुन्नतों को खत्म किया जा रहा हो, तुम में से कोई एक जियाला मर्द उठे और हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। नामों से रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी है नौजवानों तुम्हारे कंधों पर है, सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए उलमा पर नहीं। तुम क्या समझते हो माइक से बोल करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की जाएगी? नहीं, तुम हर जगह हर गली में जब भी निकलते हो नारे लगाते हो, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इतने नारे लगते हैं तुम्हारी जुबानों से, लेकिन दिल से पूछो इस इस्लाम जिंदाबाद के नारे को तुम कितना स्वीकार करते हो अपने घर में? तुम अपनी बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? तुम अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? जरा शादियों में जाकर माहौल देखो, वहां इस्लाम जिंदाबाद कहां चला गया? वहां वो आवारगी, वो बेपर्दगी। अजीजा ने गिरामी वकार, कौलो अमल में एक हो जाओ। अगर इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो अपने घरों से मोहब्बत करो, माहौल ले आओ। दुनिया आज तुम्हारे साथ जो खेल रही उसकी वजह यह है तुमने अपने कल्चर, अपने अखलाक को निकाल कर फेंक दिया अपने घरों से। सुबह उठ करके गाने लगाना, अपने घरों में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाकर बच्चों की तरबियत टीवी सीरियल और फिल्मों से करना, ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता, जिसकी वजह से आज बच्चों के हाथ में कुरान नहीं ताश के पत्ते आ गए। आज हमारे उन नौजवान बच्चों को हम देख रहे हैं जो रात भर गली के नुक्कड़ पर बैठकर इंटरनेट चलाता है और गेम खेलते खेलते सुबह कर देता है। ये वो नौजवानों के हाथ हैं जिनके हाथों में तकदीर थी, एक ऐसी तकदीर थी कि ये मक्का से निहत्ते निकले थे तो पूरी दुनिया में छा गए थे, पूरी दुनिया में छा गए थे। कोई ताकत इनका रास्ता नहीं रोक सकती थी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं हमारे असलाफ कौन थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखों की तारीख क्या थी। हमारे पुरखों की तारीख तो ये थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तोप क्या चीज है, तेग क्या चीज है, हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। वाह वाह। हमारे असलाफ वो थे
दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में कर वक्त नमाज, किबला रूहों की जमीन बोस हुई कौम हयास। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारे असलाफ की तारीख थी जो तुम भुला बैठे हो। आज नामों से रिसालत की हिफाजत की बात बार बार तुम्हें याद इसलिए दिलाई जा रही है, तकरीरों से कम अपने अमल से ज्यादा हो सकता है। नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए ऐ नौजवानों तुम कमेटियां बनाओ। मैंने बहुत सारे खिचड़े कमेटियां देखी, नियाज कमेटियां हैं, चादर कमेटियां हैं, गागर कमेटियां हैं, उर्स कमेटियां हैं, अखलाक रसूल कमेटी क्यों नहीं, जो हर नौजवान उठ करके ये अहद करे दुनिया भोंकती है तो भोंके, इस जमाने में भी मैं मेरे नबी का वफादार हूं और उनकी सुन्नतों को लेकर चलूंगा। याद रखो नौजवानों, जब तुम्हें कोई कहता है तो तुम ये कहते हो अभी तो जवानी है मौलाना, ऐश करने दो, अभी अभी हम जवान हुए हैं, थोड़ा सा एंटरटेन करने दो, हमारी लाइफ को एंजॉय करने दो। याद रखो जवानों, तुम कुफ्फारों मुशरिकीन की इक्तिदा करने के लिए नहीं भेजे गए, तुम उनके मुकल्लिद बनाकर नहीं भेजे गए, तुम उनकी जिंदगियों पर अपनी जिंदगियों को ना नापो। अगर कोई नंगा घूमता है तो तुम्हें उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई अय्याशी के अड्डे पर बैठा है तुम उसे ना देखो। तुम कौन हो? खैर उम्मत हो। तुम कौन हो? नबी पाक की अमानत हो। तुम्हारा मसलक, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मशरब क्या होना चाहिए जो ताज शरिया बदरुल तरीका ने हमें सिखाया था। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, नबी के लिए। वाह वाह। तुम्हारा नाम बारगाह मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इसलिए शर्म करो और हया पैदा करो। कभी तुम शराब के अड्डों पर नजर ना आओ, कभी तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते नजर ना आए, कभी तुम्हारी आंखों में बेहयाई ना नाचे, किसी अजनबी औरत पर तुम्हारी बेहया आंखें ना जाएं, इसलिए कि तुम्हारा नाम मेरे मुस्तफा के नाम से जुड़ा हुआ है। इन निस्बतों का जब तक एहतराम करते रहोगे, पावर और ताकत वैसी बाकी रहेगी। एनर्जी को दुनियावी खुराफात में जाया ना करो। अल्लाह ने आज भी तुम्हारा रौब बाकी रखा है, आज भी है। हमने खुद महसूस किया है, हमने देखा है। आपको खुद को अंदाजा नहीं, लेकिन दुनिया को अंदाजा है। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत मुस्तफा के सदके ये इज्जत और ये हैबत, ये ताकत, ये रौब अता करता है। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि इज्जत हम किसी और जरिए से ढूंढेंगे, हमने देखा है लखनऊ में आज से 2-3 साल पहले एक कुत्ता आया था जो अपना नाम भी बदल लिया था, याद होगा। बहुत टीवी पर बिठा दिया जाता था, धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, हाँ, और सोचने लगा कि इस्लाम ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ फैलाया। 6 महीने के बाद रो रो करके लोगों से गिड़गिड़ाने भी लगा कि मुझे बचा लो, मेरी जान पे खतरा है। मैं नाम या जिक्र नहीं करता इसलिए कि स्टेज नापाक ना हो, लेकिन एक बात याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दीन पाक से गद्दारी करके जो दूसरी जगह इज्जत ढूंढता है, कुरान क्या कहता है? वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्ह। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और यही बात मैं आपसे कहता हूं। आला हजरत क्या कहते हैं सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो गद्दारी किया, जो उनके दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इज्जत ढूंढो आमिना के लाल के पास, इज्जत ढूंढो गुंबद खजरा के मकीन के पास। हमने दुनिया में देखा है जो नबी पाक की गुलामी को अपनाए हैं, 70 साल के भी होते हैं तो उनकी खूबसूरती में फर्क नहीं आता। 80 साल के भी हो जाएं तो उनको बूढ़ा कोई नहीं कहता। आज भी मौजूद है हमारे मशाइख, लेकिन इज्जतों में कोई कमी नहीं। और जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान में फितना और फसाद मचा करके सियासत किया था, 90 साल के ऊपर भी हो गए, अभी मरने को तैयार नहीं। ऐसे बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं, अखबार के किसी कोने में उनका नाम भी नहीं। बहुत सारे ऐसे
40 سال لوگوں کی نوکریاں کرتے رہے. میں جاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیاست میں اس کی اس کی چاٹتے رہ گئے تلوے اور کچھ نہیں حاصل کر پائے. لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی جس نے اپنے گلے میں ڈال لیا تھا, پھر دیکھو حضور تاج الشریعہ کے آخری ادوار کو ہم نے دیکھا ہے, ظاہری زندگی کے آخری دور کو بھی دیکھا ہے. میرے عزیزوں 75 سال کی عمر ہو گئی تھی, 1 لاکھ نوجوانوں کو, خوبصورتوں کو ایک طرف بٹھاؤ اور ایک طرف بریلی کے اس شہزادے کو بٹھاؤ, اور دیکھو دنیا کس کی طرف دیکھتی ہے. کیوں؟ یہ چہرے پر غازہ اور یہ چہرے پر کشش, یہ پاؤڈر اور لالی کی نہیں, یہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کا جو جمال ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا. بچپن میں ہم سنتے آتے تھے محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا. اسی لیے عزت ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو, کیوں جاتے ہو؟ ان نوجوانوں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے جو کہتے ہیں دنیا پتہ نہیں کیا کہے گی. 5 گرام کی ٹوپی ان کو بھاری لگتی ہے, 5 کلو کی پھٹی جینز پہن کر کے فیشن سمجھتا ہے. داڑھی اس کو بہت بھاری لگنے لگتی ہے, چبھتی ہے, گڑتی ہے. روز اس کو نکال کر کے گٹر نالی میں پھینک دیتا ہے. اور داڑھی بھی بیچاری اتنی ضدی ہے, روز آ کر کے اس کو بتاتی ہے تم مرد ہے. وہ نکال کر کے کہتا ہے نہیں ہوں میں. وہ بھاگ رہا ہے. کیسی حیرت کی بات ہے, تم ضد پہ اڑے ہو کہ نہیں ہوں میں, اور وہ بھی ضد پہ اڑی ہے, روز آ کے بتاتی ہے کہ تم مرد ہے. بیچارہ آخری دم تک ماننے کو تیار نہیں. اور حیرت کی بات ہے جب ان سے پوچھا جائے دنیا کا سب سے حسین چہرہ کون سا تھا, تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں آمینہ کے لال کا چہرہ سب سے حسین تھا. پھر میں پوچھتا ہوں اس آمینہ کے لال کے چہرے پر جب داڑھی تھی تو تجھے عیب کیوں لگتی ہے, تجھے بری کیوں لگتی ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا, اور وہ داڑھی والا تھا. اور ایک بات ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں جو عورتیں کھلے بال میں سمجھتی ہیں کہ یہ فیشن ہے, آدھے ننگے پن کو سمجھتی ہیں فیشن ہے. یعنی دنیا نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ننگے رہنے کو فیشن کہتے ہیں, آدھے کپڑے پہننے کو فیشن کہتے ہیں. اگر آدھے کپڑے پہننا فیشن ہے تو تم سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے جو پوری ننگی رہتی, وہ کبھی کوئی کپڑا نہیں پہنتی. وہ جانور تو تم سے زیادہ فیشنیبل ہے, پورے اوپن ہے. جانوروں کی طرح دنیا تمہیں بنانا چاہتی ہے اور تم سمجھ رہے ہو فیشن ہے. فیشن وہ نہیں. نوجوانوں سے کہتا ہوں دیکھنا ہو تو خالد بن ولید کو دیکھو, عورتیں دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھو. سب عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمیں کنیزان فاطمہ میں شامل کرے, دعا تو کرتی ہیں اور فخر بھی کرتی ہیں, کنیز فاطمہ نام بھی رکھتی ہیں. لیکن سوچا کبھی دنیا کی سب سے عزت والی خاتون جس کا مقام قیامت کے دن بھی کیا ہوگا پتا ہے؟ فرشتوں کو, آپ کو میں بتا رہا ہوں, حدیث میں موجود ہے, فرشتہ محشر کے میدان میں اعلان کرے گا غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر والے لوگ سب اپنی آنکھیں نیچی کر لو, محمد عربی کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے. قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہوگا. عزت کا وہ مقام میدان محشر میں جس کی عزت کا اعلان ہو رہا ہوگا. لیکن میں خواتین سے کہتا ہوں دنیا کی سب سے عزت والی خاتون کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ رہا, اور تم سمجھتی ہو عزت کھلے بن میں ہے, فیشن کرنے میں. فیشن وہ ہے ہی نہیں, ہم اس کو فیشن نہیں سمجھتے. وہ جانوروں والی زندگی ہے جو عورتوں کو ننگا کر کے ہوس کے پجاریوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے. عورت کو ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, عورت کو دنیا نے آج آلہ کار بنایا ہوا ہے, اپنی ہوس کا نشانہ ہے. کیوں؟ کیا عزت والے لوگ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو نہیں, دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتی ہے دنیا.
اسی لیے میرے عزیزوں دنیا کے پروپیگنڈے پر نہ جاؤ، عزت تمہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی۔ اور صحابہ کرام نے یہ نقطہ محسوس کیا تھا، اس لیے کبھی انہوں نے دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ وہ پیوند لگے کپڑوں میں بھی جاتے تھے تو بادشاہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بغیر چپل کے بھی جاتے تھے تو پورے علاقے فتح کر کے لوٹتے تھے۔ انہوں نے کبھی ان تمام چیزوں میں عزتیں نہیں ڈھونڈی۔ ایک صحابی حضرت نعمان ایک ملک میں سفیر بن کر کے گئے تھے میرے مصطفیٰ کے، سفیر سمجھتے ہو نا، ایمبیسیڈر، قاصد۔ اور جب حضور پاک کے سفیر بن کر کے یہ صحابی گئے تو جس ملک کے بادشاہ کے پاس یہ جا رہے تھے اس بادشاہ نے بہت سن رکھا تھا، چرچا سن لیا تھا عرب کے انقلاب کا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے ہجوم کا۔ تو اس نے کیا کیا؟ انتظامات کیا، تیاریاں کی، قالین بچھایا، ریڈ کارپیٹ آج بھی کسی کے لیے بچھایا جاتا ہے، ریشم کا قالین بچھایا، سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگا دیا کہ محمد عربی کا سفیر آ رہا ہے۔ بادشاہ خود مسلمان نہیں تھا لیکن عزت کر رہا تھا۔ حضرت نعمان جس وقت وہاں پہنچتے ہیں دیکھا ان کا انتظام یہ ریشم کے قالین سے ہے، آپ نے ٹھوکر مار کر کے ریشم کے قالین کو الگ کر دیا، زمین پر چلنے لگے۔ بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا، اور جب کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا، سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی ہے، آپ نے کہا اس کو ہٹاؤ، عام سی کرسی لاؤ، اس پر میں بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ اتنا گھمنڈ کرتے، اتنا ایٹیٹیوڈ ہے ان کو، ہماری چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت نعمان نے بتایا نہ گھمنڈ نہ تکبر، یہ ہمارا غرور نہیں ہے، میں نے اسی لیے یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے حرام ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں۔ لوگ تو یہ سمجھ لیں گے دنیا کا قانون ہے، ان کی عزتوں کا طریقہ ہے، مل مل آپ کے لیے کر لینا چاہیے۔ نا، وہ صحابی تھے اور انہوں نے یہ دو چیزوں کو ٹکرایا تو کسی نے کہا وہ تو تمہارے رسول مدینے میں بیٹھے، تم تو سینکڑوں میل دور یہاں ہو۔ اس صحابی نے گرج کر کہا تھا مسلمان صرف مدینے میں مسلمان نہیں ہوتا، دنیا کے ہر چپے میں رہے اپنے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے۔ اپنے نبی کا وفادار ہوتا ہے۔ ان صحابہ نے عزتیں اپنے نبی کی نسبت میں ڈھونڈی تھی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند میں رنگ جانے میں عزت مل جائے گی، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ زندگیاں گزر جائیں گی، لوگوں کی ٹھوکروں پر ہی جیتے رہ جاؤ گے، لوگ اچھالتے رہ جائیں گے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری اور ان کی محبت میں جو عزت ہے، میں کہتا ہوں چند تکلیفیں تو آ سکتی ہیں لیکن قلب کا جو سکون ہے وہ دنیا کی جھولیوں میں کبھی نہیں ملے گا۔ الحمدللہ ہم نے یہ چیز محسوس بھی کیا ہے۔ دنیا جس طرح بھی تکلیف دینے کی بات کرتی ہو لیکن مصطفیٰ کریم کی یاد ہمیں سکون بخش دیتی ہے، ان کی یادیں ہمیں دل کی طمانینت عطا کر دیتی ہیں۔ آ جاؤ اے میرے سنی مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کی اس بات پر ہم جمع ہو جاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سارے ٹینشن، سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج، کس کو راضی کرو گے؟ ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض۔ دنیا یہی ہے، اسی لیے آؤ سب کو راضی کر بھی نہ پاؤ گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے ٹینشن، سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کے حوالے کرو۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، گرب اون رسیدی تمام بول حبیست۔ یہ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔
اے نوجوانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں کہوں گا تو نعرے زور سے لگاؤ گے یہ وفاداری ہے، اور پھر ایک ڈنڈا پڑے تو سارے بھاگ جائیں یہ وفاداری ہے۔ وفاداری یہ نہیں، وفاداری طوفانوں میں بھی کھڑے رہے، آندھیوں میں بھی کھڑے رہے، اور شریعت مصطفیٰ کو آنچ آنے نہ دے، شریعت مصطفیٰ پر اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو مضبوطی عطا کرے، یہ وفاداری ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی کو کوئی چیز دے کر کے جاتا ہوں، ایک کپڑا ہی صحیح، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگ اس کو سنبھال کر رکھیں گے، صحیح بات ہے۔ میں اگر اپنا امامہ کسی کو دے دوں، 4 لوگوں کو، اور میں کہوں کہ اس کو سنبھالو، تمہاری اگر محبت ہے تو اس چیز کو سنبھال کر رکھو گے۔ لیکن وقت ایسا آیا کہ ساری جگہوں پر بولتے تو گھوم رہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس امامہ ہے، ہمارے پاس کپڑا ہے، لیکن پوچھا گیا ہے کہاں؟ پتا چلا کسی گٹر میں رکھا ہوا ہے، کسی کیچڑ میں ہے، کسی مٹی میں ہے، کہیں پڑا ہوا ہے۔ بس زبانوں پر ہے کہ ہمارے پاس ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ دین مصطفیٰ کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہوا ہے، فخر تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارے پاس ہے۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ نہ عورتوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ بچیوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ شادیوں میں نظر آ رہا ہے، وہ اسلام ہے کہاں؟ زبانوں پر۔ وفاداری اس کو نہیں کہتے، وفاداری یہ ہے کہ تمہارے جسم پر اسلام نظر آئے، تمہارے عمل میں اسلام نظر آئے، تمہارے اخلاق میں اسلام نظر آئے، تمہارے بول چال میں، تمہارے طریقہ کار میں اسلام نظر آئے۔ مسجدوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ فجر میں کیوں غائب وہ سارے کے سارے؟ اسلام کہاں ہے؟ میرے عزیزو، نعرہ لگانا یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے، قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، ہم تو چھوڑو، ہم تو بہت نکمے لوگ ہیں، بہت دور کے ہیں، وہ صحابہ تھے جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے۔ ایک صحابی نے آ کر کے حضور سے اتنا کہا تھا، واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ انظر ماذا تقول، سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ ہم تو آسانی سے کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ آپ سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے۔ صحابی نے جب یہ کہا تھا، حضور فرماتے ہیں سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے دوسری بار کہا، قسم خدا کی یا رسول اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر کہا، سوچ سمجھ کر کے بول۔ تیسری بار انہوں نے کہا، قسم خدا کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب میرے آقا نے فرمایا، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر انتظار کر، مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی گرتا ہے، اتنی تیز آئیں گی مصیبتیں، اس کے لیے تیار رہ جا۔ تو یہ صحابی کو حضور نے فرمایا ہے، جب ہم بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا نوچ کھانے کے لیے دوڑتی ہے۔ یہ سارے جو معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یوں ہی نہیں ہوتے۔